معلوم نہیں شاعر کون ہے اور پورا شعر کیا ہے، لیکن فارسی زبان کا ایک مصرع ضرب المثل کا مقام حاصل کر چکا ہے۔ جب نعوذ باللہ کعبہ ہی سے کفر پھوٹنے لگے تو مسلمان کہاں جائے؟ آئین کی محافظ اور اس کی تشریح و تعبیر کی ضامن عدلیہ کے حالیہ زیر بحث فیصلے پر اس سے زیادہ پرمغز، معنی خیز اور برجستہ و برمحل تبصرہ ممکن نہیں۔ 12 جولائی کے شاہکار فیصلے کی کوکھ سے جنم لینے والے بحران کا سادہ و معصوم مفہوم یہ ہے کہ اگر کچھ جج صاحبان تعبیر و تشریح کے اختیار کو حد تصور سے بھی کہیں آگے تک وسعت دیتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھنا شروع کر دیں، آئین کے نہایت واضح، غیر مبہم اور دو ٹوک آرٹیکلز کو کچرا ٹوکری میں ڈال دیں، پارلیمنٹ کی طویل ریاضت اور اتفاق رائے سے بنائے گئے قوانین کو غیر مستعمل کپڑوں والی کوٹھڑی میں پھینک دیں اور آئین کے ایک حصے کو معطل کرتے ہوئے محض اپنے جذبات کی مستی میں واضح طور پر آئین و قانون سے متصادم فیصلہ دینے لگیں تو ریاست کس خیمہ عافیت میں پناہ لے اور آئین کی ماں پارلیمنٹ کس دیوار گریہ سے سر ٹکرائے۔ آئین و قانون سے متصادم اور جذبہ و احساس کی ترنگ میں دیا گیا ایک شاہکار فیصلہ مئی 2022 میں آیا۔ 2+2=4 کی طرح واضح آرٹیکل 63A قرار دیتا ہے کہ چند مخصوص معاملات میں اگر کوئی رکن پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ دے تو وہ نااہل قرار پائے گا۔ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آرٹیکل 1997 میں اتفاق رائے سے منظور کی گئی 14ویں ترمیم کا حصہ تھا۔ 217 ارکان پر مشتمل قومی اسمبلی میں سے 191 یعنی 191 اس کے حق میں ووٹ ڈالنے گئے تھے۔ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے اسے مزید واضح شکل دی گئی۔ تب 18ویں ترمیم کو 342 میں سے 292 ووٹ ملے۔ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ 27 سال سے آئین میں موجود اس آرٹیکل کا معاملہ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ کے سامنے آیا تو جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئین واضح ہے، ارکان نااہل ٹھہریں گے اور بس۔ جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کی معروف تکون نے از خود آئین میں ایک اضافی شق ڈالتے ہوئے فیصلہ دیا کہ ایسے ارکان کے ووٹ بھی شمار نہیں ہوں گے۔ شاید ان کے پیش نظر بھی مکمل انصاف کا ملکوتی تصور تھا، کیونکہ ایک نئی شک ڈالے بغیر نہ حمزہ شریف کی حکومت ختم ہو سکتی تھی، نہ چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کی کرسی سنبھال سکتے تھے۔ 2 کے مقابلے میں 3 ججز کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ عملاً صرف ایک جج نے اس آئینی شک کے چیتھڑے اڑا دیے جسے مجموعی طور پر 2 قومی اسمبلیوں کے 483 ارکان نے اپنی پرجوش حمایت سے آئین کا حصہ بنایا تھا۔ اگر اس وقت امریکہ، برطانیہ اور بھارت کی طرح ہمارے ہاں بھی آئین شکنی کی اس واردات پر ہاہاکار مچتی اور پارلیمنٹ مقدور بھر مزاحمت کرتی تو شاید 12 جولائی کو وہ فیصلہ سامنے نہ آتا جس نے نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ نہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 کی دھجیاں اڑائیں بلکہ آئین کی متعدد شکوں کو بھی معطل، مفلوج اور مسخ کر کے مکمل انصاف کا طلسمی کبوتر ہوا میں چھوڑ دیا اور کہا اسے عدالت کا فیصلہ سمجھو۔ قانون کا ایک عام سا طالب علم بھی اتنی بات جانتا ہے کہ تشریح و تعبیر کے نام پر نہ آئین کی واضح شکوں کو مسخ کیا جا سکتا ہے، نہ مرضی کا آئین لکھا جا سکتا ہے۔ افسوس کہ 8 جج صاحبان نے یہ سب کچھ کیا۔ آئین کہتا ہے کہ انتخابی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 3 دن کے اندر اندر ہر آزاد رکن کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جانے یا آزاد رہنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ 80 آزاد ارکان آئینی تقاضا پورا کرتے ہوئے 22 فروری 2024 کو سنی اتحاد کونسل نامی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اسی حیثیت میں 28 جولائی کو قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف بھی اٹھا لیا۔ سنی اتحاد کونسل کی باقاعدہ پارلیمانی پارٹی وجود میں آ گئی۔ زرتاج گل صاحبہ پارلیمانی پارٹی لیڈر بن گئی۔ کہانی تمام ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی ایک بھی رکن اپنی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے ہائی کورٹ گیا، نہ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، نہ اسپیکر سے ایسی کوئی استدعا کی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے 5 سال کے لیے اپنے سیاسی مقدر کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے البتہ خصوصی نشستوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا۔ پشاور ہائی کورٹ، جسے پی ٹی آئی ہمیشہ پناہ گاہ سمجھتی رہی، کہ 5 رکنی بینچ نے اتفاق رائے سے یہ پٹیشن مسترد کر دی اور قرار دیا کہ آئین و قانون کے تحت آپ کسی خصوصی نشست کے حقدار نہیں۔ سپریم کورٹ میں اپیل آئی تو پی ٹی آئی جانتی تھی کہ وہ جنگ ہار چکی ہے، سو اس نے عدالت سے رجوع ہی نہ کیا۔ کنول شوذب ذاتی حیثیت سے گئیں، لیکن ان کی استدعا بھی یہ نہ تھی کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ ان کے وکیل سلمان راجہ نے کچھ پرجوش جج صاحبان کی اکساہٹ کے باوجود یہی کہا کہ میرا مطالبہ پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کا نہیں، آپ خود دے دیں تو آپ کی مرضی۔ سو جج صاحبان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی مرضی کے لیے آئین و قانون کی متعدد شکیں معطل کر دیں۔ درخواست گزار سنی اتحاد کونسل سے ساری نشستیں چھین لی اور پی ٹی آئی کی گود میں ڈال دی۔
بالکل ایسے جیسے کسی راہ چلتے کو پکڑ کر کہا جائے آؤ آؤ تمہاری 10 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی ہے، وہ کہتا رہے کہ کیسی لاٹری، میں نے تو کبھی کوئی ٹکٹ ہی نہیں خریدا، اسے پکڑ دھکڑ کر بینک لایا جائے اور 10 کروڑ روپے اس کی جیبوں میں ٹھوس دیے جائیں۔ اس لاٹری فیصلے نے آئین کے آرٹیکل 187 کو اسم اعظم بنا کے رکھ دیا ہے۔ رسوائے زمانہ نظریہ ضرورت اور نظریہ سہولت کے بعد اگر اس اسم اعظم کو بھی نظیر بنا لیا گیا تو آئین کے باقی 279 آرٹیکلز مفلوج و معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ اس صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر وکلاء کے سب سے معتبر ادارے پاکستان بار کونسل نے اپنی قرارداد میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو اجاگر کرتے ہوئے عدلیہ کو پیغام دیا ہے کہ وہ آئینی و قانونی حدود میں رہے۔ بینچ کے 2 معزز جج صاحبان جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کے اختلافی نوٹ نے 14 طبق روشن کر